الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ سے بذریعہ مدنی چینل مختلف ممالک میں اسلامی بھائی جو جمع ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اہل محبت، ان کا تربیتی اجتماع ہے، جن میں عرب شریف جہاں میرے آقا کا مدینہ ہے، مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ شریف جہاں اپنے جلوے لٹا رہا ہے، عرب امارات، کویت، بحرین، عمان، قطر، شام اور یمن میں اسلامی بھائی جمع ہیں، اور ابھی ایک پرچی ملی ہے کہ یوگینڈا میں بھی اسلامی بھائی جمع ہو کر اس وقت اس تربیتی اجتماع میں شریک ہیں۔ اور عرب شریف کے مختلف شہر میں جیسے کہ 3 کے نام میں نے لیے، اس کے علاوہ دمام، قیسم، جبیل وغیرہ بھی وہاں مختلف شہر ہیں جہاں اسلامی بھائی اس وقت اجتماعی صورت میں جمع ہوں گے اور دعوت اسلامی کے اس سنت و بھرے تربیتی اجتماع میں شریک ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مدنی چینل پر بھی اسلامی بھائی شریک ہیں، دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں۔ پچھلے چند ہفتوں سے ایک موضوع پر یہاں بیان کا سلسلہ جاری رہا ہے، یعنی میری مراد غیبت ہے۔ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے دنوں بھی کچھ غیبت کے موضوع پر، جس میں ایک زبان کی آفات اور ایک کی VCD مقتدى المدینہ نے جاری کی ہے، غیبت اور اس کے اسباب۔ آج اسی سلسلے کو کچھ آگے انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے، چونکہ اس وقت بیرون ملک میں امید ہے کہ کافی ذمہ دار اسلامی بھائی بھی جمع ہوں گے۔ ہمارے دعوت اسلامی کا ایک اپنا مدنی مقصد ہمیں جو ملا ہے،
اور وہ مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کا جو پہلا جز ہے وہ اپنی اصلاح کی کوشش ہے. اور ہر ذی شعور اسلامی بھائی اس بات کو سمجھتا ہے کہ عمل ہے نا، عمل یہ زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے، اور انسان سے ان معاملات میں بھی پرسش ہے کہ جو یہ کہتا تھا وہ کرتا تھا یا نہیں، جو علم تھا اس پر عمل کیا یا نہیں. لہذا اپنی اصلاح کی کوشش یہ انتہائی ایک اہم ترین جز ہے جس کے لیے ہمیں مدنی انعامات عطا کیے گئے، اور اپنی اصلاح کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں کفر و شرک کی مصیبت سے محفوظ فرمایا اور ایمان جیسی نعمت ہمیں عطا کی. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا. اتنا بڑا یہ اس رب کریم کا احسان ہے. پھر ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت عطا کی، ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین کی محبت عطا کی، اور کرم بالائے کرم یہ کہ ہمیں ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا دامن کرم نصیب ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کروڑ ہم پر احسان، کہ ان تمام احسانوں میں یہ بھی ایک کتنا پیارا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت عطا فرما دی. اور پھر یہ کہنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے کہ یہ ساری بہانے، یہ ساری برکتیں جو غوث پاک کا دامن نصیب ہوا، جو ہمیں اعلیٰ حضرت کا دامن نصیب ہوا، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا بندہ عطا کیا اپنا، جو ہمیں سنتوں کی سانچے میں ڈھالنے، ہمیں نیکی کی دعوت پر ابھارنے، امت کی خیر خواہی کرنے کے حوالے سے اپنے مدنی پھول نوازتے رہتے ہیں، عطا کرتے رہتے ہیں، بیانات کے ذریعے، مدنی مشوروں کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے. اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے جیسے میں نے عرض کی کہ اللہ کا کروڑوں کرم ہے کہ اس نے ہم کو ایمان کی نعمت عطا کی. تو میٹھے بھائیو، اللہ کے کرم سے ہم کفر سے تو بچے، اور اللہ تعالیٰ اسے بچا کر رکھے، کسی لمحے بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو. اب اللہ کی ہم کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بھی بچائے. گناہ کبیرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. ہر گناہ اللہ کو ناراض کر، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے کہ وہ اللہ نے منع کیا، اس کے حبیب نے منع کیا وہ کام کرے. انہی کبیرہ گناہوں میں ایک ایسا عمل جو حرام و ناجائز ہے، اور ایسا حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے کہ جس کی نحوست ایسا لگتا ہے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہے غیبت. یہ ایک ایسا گناہ ہے، کیونکہ آپ کے اس علم میں ہوگا کہ گناہ یہ ایک ایسی نحوست ہے جو ایمان کے چراغ کو بجھانے کے در پہ رہتی ہے. یہ گناہوں کی آندھی جو ہے نا، یہ ایمان کے چراغ کو بجھا سکتی ہے. اس لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اس میں بالخصوص یہ غیبت، یہ چغلی اور اس طرح کی کئی افعال ہیں. ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت و چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے. ایسی یہ نحوست ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتدى المدینہ کے مطبوعات 405 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات حصہ دوم صفحات 313 پر حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، غیبت سے بچ، بے شک وہ ایسا عجیب شر، یعنی
برائی ہے جسے انسان خود آگے بڑھ کر حاصل کرتا ہے. تیرا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے جو تجھے احساس سے احسان فراموشی پر ابھارے؟ تیری اتنی نیکیاں چھین کر ان کو دے دے جن کی تو نے غیبت کی ہے، یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے